سب کا خلوص ساتھ تھا، سب کی دعائیں ساتھ تھیں کہ سپریم کورٹ میں ہمارا یہ کیس پہنچ گیا۔ وہاں پر ہمارے پاس آپشن تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں یہاں سے ناکامی ہوتی ہے تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ وہ تو آخری عدالت ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن دوستوں نے مشورہ کیا کہ نہیں، اس کیس کو چلانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر عبدالرزاق نیازی صاحب، انہوں نے بحیثیت یعنی جنرل سیکرٹری تھے، اور جیسے یوسف ندیم بھائی بتا رہے تھے کہ وکلاء کی طرح بہت سارے نقطے اور بہت ساری ورکنگ انہوں نے الحمدللہ کر بھی لیتے ہیں، صلاحیت کی ہے، انہوں نے دن رات اس پر ورکنگ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی دو دن مسلسل یہ جاتے ہیں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، میں ان کے ساتھ ہی تھا، میری ورکنگ اس سمت میں کم تھی لیکن انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے غالباً 200 صفحات کی ایک فائل تیار کی جس میں تمام نوٹیفکیشن، تمام وہ چیزیں لگا دی کہ جو چیف جسٹس صاحب کے سامنے جائیں یا جو وہاں پر کیس میں محمد چیف جسٹس صاحب نے بنائی تھی اکرم شیخ صاحب، ان کے پاس وہ فائل چلی گئی۔ ہمارے ایڈوکیٹ تھے عبدالرحیم بٹی صاحب، ایک فائل ان کے پاس چلی گئی کہ ان کے سامنے ہر ایک چیز واضح ہو جائے، ٹھیک ہے کہ ہمارے بولنے کی ضرورت ہی نہ ہو، وہ ساری چیزیں سامنے جانا۔ پھر عہدے دوران بھی پہنچے 5 اکتوبر کی ہیئرنگ پر، 5 اکتوبر 2009 کو بہت سارے پنجاب سے ہمارے عہدیدار اور باقی ڈسٹرکٹ کے ایجوکیٹرز کا بھی ایک بہت بڑی تعداد وہاں سپریم کورٹ میں پہنچی۔ ہمیں مختلف جگہوں پر روکا گیا لیکن مختلف راستوں سے دوست اندر گئے۔ عدالت الحمدللہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ فائر کا جو حصہ تھا، اور جب چیف جسٹس صاحب نے ہمارا کیس یہ تھا کہ شاید اگلی ڈیٹ پر چلا جائے جو کس طرح معاملہ ہو، غالباً 3 ساڑھے 3 کا ٹائم ہو چکا تھا جب چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ آج وہ کیس ہے، اکرم شیخ صاحب کہتے ہیں میں سب تیاری کر کے آیا ہوں، آج اسے سننا ہے۔ تو جب دوسرا کیس ختم ہوا تو چیف جسٹس صاحب کہنے لگے آج پنجاب سے کتنے اسپیکر آئے ہوئے ہیں، کتنے اسپیکر آئے ہوئے ہیں، تو پوری عدالت کھڑی تھی، ٹھیک ہے جی۔ کوئی جگہ وہ بہت بڑا کمرہ ہے ان کا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری جگہ اور باہر گیلری میں پھر جو ناکوں پر ٹریفک والوں نے، پولیس والوں نے لوگ روکے ہوئے تھے وہ الگ تھے، ٹھیک ہے کہ ہمارے صوبائی مظہران میں سے بھی بعض لوگ سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہو سکے، انہوں نے روک دیا تھا کہ یہ آج کیا آپ کرنے جا رہے ہیں سارے استاد، اتنی بڑی تعداد میں کیا ضرورت ہے، کیا ہو گیا کہ آپ آ گئے ہیں، سیکورٹی کا مسئلہ تھا ان کے لیے۔ الحمدللہ وہاں پر ساری ہیئرنگ، وہ ساری چیزیں عبدالرزاق بھائی جی آپ کو بتائیں گے، الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہم ریگولر ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یقیناً اگر کردار بہت زیادہ ہوتا ہماری گورنمنٹ کا کہ اگر ڈائریکٹ ہمیں ریگولر کر دیا جاتا اور سپریم کورٹ میں کیس نہ جاتا، لیکن پھر بھی یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہم مشکور بھی ہیں گورنمنٹ کے کہ انہوں نے زیادہ دیر نہیں لگائی۔ اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر دیا ہوا ہے چیف سیکرٹری پنجاب انہیں کہ آپ 15 دن کے بعد یہاں پر نوٹیفکیشن لے آئیں ریگولر کا، یا پھر ہم یہاں سے آرڈر جاری کر دیں گے، راستہ کوئی نہیں تھا گورنمنٹ کے پاس بچنے کا، ٹھیک ہے جی۔ بڑی بحث اور تبدیل کے بعد سارا تینوں چیف سیکرٹری جو ہیں انہوں نے کہہ دیا، بلوچستان سندھ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کنٹیکٹ نہیں ہے کہ ہم ریگولر کر سکیں، وہ ساری بحث چلی، آخر میں یہی ہوا اور پھر الحمدللہ 15 دن سے بھی 1-2 دن پہلے وہ نوٹیفکیشن سپریم کورٹ میں دوبارہ پیش ہو گیا۔ الحمدللہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور زیادہ فخر کی بات یہ بھی ہے کہ کیس پنجاب ایجوکیٹر ایسوسیشن کا تھا، ایجوکیٹر کا تھا، لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھ کلرک، کلاس 4 دیگر 22-23 ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ریگولر آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے۔ باقی اس کے علاوہ اگلی 1-2 چیزیں جو آتی ہیں وہ ہے آپ کی تنخواہوں میں اضافہ۔ الحمدللہ پنجاب ایجوکیٹر ایسوسیشن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پہلے بھی احتجاجوں میں شامل ہوتی رہی، لیکن ایک بڑے لیول پر پروگرام بنایا گیا پچھلے سال 2010 اپریل اور مئی میں کہ مختلف تنظیموں کو اکٹھا کیا جائے، اور تنظیموں میں ہمیں بھی شامل کیا گیا، ہمیں بھی دعوت دی گئی، ہم اس میں شامل ہوئے اور اس کا نام تھا آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز فیڈریشن، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے تمام اپریل میں بھی ایک مظاہرہ ہوا، پھر مئی میں ہوا، اور اس کے بعد یہ تھا اگر مذاکرات ہمارے کامیاب نہیں ہوتے تو بھوک ہڑتال کیمپ لگایا جائے گا، ساتھ ہمیں مر۔ الحمدللہ ہماری تنظیم کی طرف سے پنجاب ایجوکیٹر ایسوسیشن کی ساری تنظیموں میں جس کے 2 بندے وہاں پر بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھے ہیں، اس میں سے ایک عبدالرزاق نیازی صاحب تھے
جو اس وقت جنرل سیکرٹری ذمہ داری تھی، اور شہزاد صادق فریدی صاحب ہمارے اس وقت کے صوبائی صدر۔ الحمدللہ انہوں نے انتہائی مستقل مزاجی کے ساتھ مجھے بڑے قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو ہوتا ہے گپ شپ لگانا، ایک اور ماحول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں کسی کا امتحان کیا ہوتا ہے۔ یقیناً وہ 13 دن اس گرمی میں لیک میں اپارا چوک میں، ٹھیک ہے جی، نہ کچھ پنکھا ہے کچھ ہے، صرف ایک اوپر کو کنار سی یعنی لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کے نیچے بیٹھنا ہے، دھوپ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور شور شرابہ بھی ہے، میڈیا بھی آ رہا ہے، گورنمنٹ والے بھی آ رہے ہیں، اپوزیشن بھی آ رہی ہے، سب چیزوں کو فیس کرنا، آپ غسل نہیں کر سکتے، گھر کی سہولتیں آپ کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی۔ نیچے آپ نے اس لان میں سونا ہے، جگہ بھی ہموار نہیں ہے، پھر ہاسپٹل بھی بعض اوقات ہمارے دوست شہزاد صادق فریدی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، یہ 5-6 گھنٹے ہاسپٹل میں رہے، باقی تنظیموں کے لوگ بھی الحمدللہ اس قربانی کے بعد، اور وہ قربانی جو تھی صرف ٹیچرز کے لیے نہیں تھی، وہ تمام ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک ایجنڈا تھا کہ تنخواہ میں 100% اضافہ کیا جائے۔ سارا آخرکار 13 دن کے بعد وہ ماحول بنا کہ آخرکار وفاقی وزیر مواصلات ڈاکٹر ارباب عالمگیر صاحب تیسری مرتبہ ہے تو انہوں نے کہا جی اب جب میں جا رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کے پاس مذاکرات کے لیے، تو اب جب میں آؤں گا تو آپ نے میری بھی عزت رکھنی ہے، میں آپ کی بھرپور نمائندگی وہاں پر کروں گا۔ پھر انہوں نے 13ویں دن آ کر ان بھائیوں کو اٹھایا اور یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم نوٹیفکیشن تو بجٹ سے پہلے نہیں کر سکتے، ابھی چند دن باقی ہیں، لیکن آپ کی تنخواہوں میں انشاءاللہ اتنا اضافہ ضرور کریں گے کہ آپ مطمئن ہوں گے، ہر طرح اضافہ کریں گے۔ آپ کے سامنے ہے میڈیکل الاؤنس ڈبل ہوا، گسٹڈ کا رننگ بیسک پر چلا گیا، اور 50% ایک تاریخی اضافہ اس گورنمنٹ نے آپ کی تنظیم اور باقی تنظیموں کی جدوجہد کے نتیجے میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی 2011 میں ایک تاریخ چلی کہ آپ لوگوں کے جو الاؤنسز ہیں ایڈاٹ تھی وہ سلپ پر بھی بہت زیادہ آگے تھے، بعض لوگوں کی 2 سلپیں آنی شروع ہو گئی کہ ان الاؤنسز کو بیسک میں ضم کرایا جائے اور اس کے ریوائز کروائے جائیں۔ اس کے لیے بھی 2 ادارے بنے، ایک مفیدہ معاذ اعظم پاکستان کا ادارہ، اس میں بھی پنجاب ایجوکیٹر ایسوسیشن شامل ہوئی اور باضابطہ عہدے بھی دیے گئے۔ آگے امپلائز فیڈریشن میں آلریڈی ہم شامل تھے پچھلے سال سے، اس میں بھی ایک ہمارا مظاہرہ غالباً 26 مئی کو ہوا، پنجاب ایجوکیٹر ایسوسیشن نے اس میں بھی بھرپور شرکت کی۔ پھر 27 کو مفیدہ معاذ اعظم پاکستان کے ذریعے مظاہرہ ہوا، اس میں بھی بھرپور شرکت ہوئی، اور آخرکار امپلائز فیڈریشن کے مظاہرے میں رات 9 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا گیا، رات 9 بجے تک، اور پھر آگے ڈوگر سازی کیمپ بھی ایک ہفتہ چلتا رہا۔ اس سارے پروسیس میں آپ کی تنظیم شریک ہوئی۔ آگے جو 27 کا مظاہرہ تھا، کامیاب مذاکرات ہوئے، یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کی بھرپور وکالت کی جائے گی، آپ اساتذہ کی ملازمین کی کہ تنخواہوں میں خاطر کا اضافہ کیا جائے۔ پھر الحمدللہ اس کے نتیجے میں آپ کے سابقہ اڈاٹ ریلیز جو ہیں وہ بیسک میں ضم کیے گئے، شکایت فائل ہوئے، اور الحمدللہ ایک ہمیں بڑی کامیابی ملی۔ آپ خود سوچ لیں اگر یہ جدوجہد نہ ہوتی، آج میری اور آپ کی جو تنخواہ ہے اس میں سے 50% نکال دیں، 6 ڈیوائز نکال دیں، باقی مہنگائی کو دیکھیں اور اپنا معاشرہ کر لیں، مہنگائی کے ساتھ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا۔ اب بھی اگر سے وہ تنخواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جس قدر مہنگائی ہے، لیکن الحمدللہ 2 سال میں جتنا اضافہ ہوا ہے کہ کچھ بیلنس تھوڑا بہت ضرور ہو گیا، اور اس میں الحمدللہ آپ کی تنظیم کا اہم رول ہے۔ باقی جی آگے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے آداب کیا ہیں؟ ایک بڑے بڑے معاملات میں ہم پھنس چکے ہیں، ریگولر ہم ہو چکے ہیں، لیکن کچھ میٹر جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ سابقہ سروس ہماری کاؤنٹ نہیں ہوئی، سابقہ سروس ہماری کسی مقصد کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتی، پینشن، گریجویٹی، لیو، کسی پرپز کے لیے بھی آپ کی سابقہ سروس کاؤنٹ نہیں ہے۔ اگلی بات، پے پروٹیکشن ہمیں حاصل نہیں ہے۔ لیگلی طور پر جو ہمارا نوٹیفکیشن ہوا ہے اس میں بالکل کلیئر ہے، پرانے جو لوگ ہیں 2006-7 تک یہ پوائنٹ کی کہ ان کو انکریمنٹ دسمبر 2009 نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو سابقہ اڈاٹ ریلیف سے اڈاٹ ریلیف 2003 ہے، پھر 4 ہے، پھر 6 ہے، 13 طرح وہ الاؤنسز بھی اگر ہم نے لی ہیں تو وہ ریکوریبل ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ہمیں نہیں مل سکتے۔ ہماری سابقہ جو انکریمنٹس ہیں 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں یا 7 ہیں، وہ پرسنل الاؤنس میں کنورٹ ہوتے ہیں،